السلام علیکم۔ اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا نیکسٹ پارٹ مالا ناول کا۔ قسط نمبر 7، حصہ ناول اول۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا، کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ میں تم سے ملنے ریسٹورانٹ آؤں گا دوپہر میں، اوکے؟ ایک کاٹ دار نظر اس پہ ڈالی۔ وہ پہلی دفعہ ہلکا سا مسکرائی، بیٹھے بیٹھے کندھے اچکائے۔ شور۔ پھر زیادہ رب بڑبڑائی، پچھتاؤ گے۔ وہ جو ماں کو جھک کے خدا حافظ کہہ رہا تھا پھر سے چونکا۔ ایک نظر سے دیکھا، چھٹی حص نے سرخ بتی جلائی اور بجھائی۔ کچھ تھا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ بیٹے آتا جاتا رہا کرو، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، ماں اس کو اپنے ازلی مہمان نواز انداز میں کہہ رہی تھی۔ خدا حافظ کیف، وہ پیچھے سے پکار کے بولی، پھر رکی۔ یا ماہر، جو بھی نام تم آج کل استعمال کر رہے ہو۔ اس نے جاتے جاتے بس ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی اور باہر نکل گیا۔ پورے جہاں بیگم نے خفگی سے اپنی بیٹی کو دیکھا، جو سینے پہ بازو لپیٹے بیٹھی ان سے زیادہ خفا لگ رہی تھی۔ مسکراہٹ اب غائب ہو گئی تھی۔ اس کے سوتیلے باپ کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کس کو پسند ہوتا ہے یہ رشتہ؟ اور آپ کو کیا ضرورت تھی اس کی اتنی خاطر کرنے کی؟ میں نے اسے کسی وجہ سے نوکری سے نکالا تھا؟ تم تو کہہ رہی تھی اس نے خود استعفیٰ دیا تھا۔ میرے الفاظ نہ پکڑیں۔ وہ جھنجھلا کے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ صبح ہی صبح سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ زیاد کا سرپرائز ریسٹورانٹ میں موجود تھا۔ وہ جیسے ہی مین ہال میں داخل ہوئی، لبوں پہ خود بخود مسکراہٹ بکھر گئی۔ ماہر فریز سے ملاقات کی ساری کلفت دور ہونے لگی۔ آنسوؤں سے لبریز شیشے کی دیوار کے ساتھ ایک میز پہ 4 افراد بیٹھے تھے، ان میں ایک زیاد بھی تھا۔ وہ چاروں اپنے آمنے سامنے کافی، چند کاغذ اور لیپ ٹاپس کھولے بیٹھے گفتگو میں مصروف تھے۔ یقیناً زیاد کی کوئی ورک میٹنگ چل رہی تھی جسے اس نے مالا کے ریسٹورانٹ میں منعقد کیا تھا۔ وہ اسی دیوار کے ساتھ بیٹھے رہے جسے وہ پینٹ کر رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے آئی اور دیوار کے ساتھ اپنا میٹ بچھایا، پھر زمین پہ بیٹھے ہوئے اپنے رنگ سامنے پھیلا لیے۔ سر پہ سب سلک کا رومال باندھے وہ مسکرا کے چہرہ جھکائے اپنے رنگ مکس کرنے لگی۔ پھر نگاہیں اٹھائیں تو شیشے کی دیوار میں پیچھے بیٹھے زیاد کا عکس دکھائی دیا۔ وہ کریم کلر کی پولو شرٹ میں ملبوس اسے ہمیشہ کی طرح ہینڈسم لگ رہا تھا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے وہ بریفنگ دے رہا تھا جب نظر کشمالہ کی پشت پہ پڑی۔ ان کے سامنے ہی زمین پہ بیٹھی تھی۔ زیاد کے لبوں پہ مسکراہٹ ابھری جسے اس نے فوراً سے سنجیدگی میں بدل دیا۔ اب اس کے سامنے بیٹھا آدمی کچھ کہہ رہا تھا۔ بظاہر اس کی بات دھیان سے سنتے ہوئے زیاد سلطان نے موبائل اٹھایا اور چند بٹن دبائے۔ وہ جو پیلٹ پہ رنگ ڈال رہی تھی موبائل کے تھر تھراہٹ پہ مسکرائی، جانتی تھی کس کا میسج ہو سکتا ہے۔ ایک پوٹینشیل کلائنٹ سے میں میٹنگ میں ہوں، دعا کیجیے گا یہ ہماری کمپنی کو اپنی کمپینین کے لیے ہائر کر لیں۔ کشمالہ کی انگلیوں کی پیڈ پر چلنے لگی۔ اور اتفاق سے آپ کے کلائنٹس نے آپ کو میرے ورک پلیس پہ مدعو کر لیا؟ نہیں، میں نے خود یہاں میٹنگ رکھی تاکہ آپ سے ملاقات بھی ہو جائے۔ زیاد سلطان کا جواب ہمیشہ کی طرح سچا اور صاف تھا، کوئی ٹیڑھا نہیں، کوئی کہانی نہیں۔ اس نے مسکرا کے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے ان افراد کے سامنے ایک آئیڈیا پچ کر رہا تھا۔ گاہے بگاہے میز پہ رکھی موبائل اسکرین پر بھی نظر ڈال لیتا۔ وہ اس کی طرف پشت کیے زمین پہ بیٹھے اپنے رنگوں میں مصروف تھی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ آپس میں بات کر رہی ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا کیمپین کے لیے آپ کی اسٹریٹجی میں ایسا کیا ہوگا جو دوسری پی آر کمپنی سے مختلف ہوگا؟ اس کا مہمان سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، کیونکہ انم میڈم موسم بہار کی کلیکشن کو لے کر بہت ٹچی ہیں۔ وہ عام کپڑا نہیں بناتی، وہ بہترین لگژری ایڈٹ لا رہی ہیں، اس لیے انہیں کسی کا آئیڈیا پسند نہیں آ رہا۔ ابھی گرمیاں ختم نہیں ہوئی اور کپڑوں کے برانڈز اگلے موسم بہار کی تیاری کر رہے ہیں۔ کمپٹیشن۔ کشمالہ نے مسکرا کے سر جھٹکا اور برش کے بالوں میں پینٹ پھنسایا۔ دفتن وہ چونکی۔ انم۔ پھر پلٹ کے افراد کو غور سے دیکھا، کیا یہ انم پرویز کا کلوتھنگ برانڈ ہے؟ اس کی انگلیوں نے تیزی سے موبائل پہ پیغام لکھا۔ زیاد کی اسکرین چمکی تو اس نے ایک نظر پیغام کو دیکھا، پھر ہلکے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ سامنے شیشے کی دیوار میں اس کا عکس دیکھ سکتی تھی۔ لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے برش دیکھ کر رکھ دیا اور تیزی سے ٹائپ کرنے لگی۔ ادھر زیاد کہہ رہا تھا، ڈیجیٹل میڈیا کیمپین 2 طرح سے چلائی جاتی ہے، ایک انفلوئنسر مارکیٹنگ اور دوسری۔ موبائل کی اسکرین دوبارہ روشن ہوئی تو اس نے گفتگو کی رفتار سست کرتے ہوئے اسکرین کو دیکھا، پھر ہلکا سا چونکا جیسے متذبذب ہوا ہو۔ یو نو واٹ، میرا خیال ہے آپ کی بوس انم میڈم تمام آئیڈیاز کو اس لیے ریجیکٹ کر رہی ہیں کیونکہ وہ بتا نہیں رہی کہ انہیں کیا چاہیے۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا، کنیکشن سے اسکرین پر کھلے ایک ایک سٹر کے نئے میسیجز کو بھی دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ چہرہ جھکائے مسکراتے ہوئے ٹائپ کر رہی تھی۔ کیا مطلب؟
میں اپنا ہوم ورک کر کے آیا ہوں. آج سے 4 سال پہلے علم نے واک ٹاورز میں ایک شاپ کھولی تھی. اس میں وہ اعلان اور ثانیہ مسکاتیہ کے کپڑے سٹاک کرتی تھی. اصل برانڈ پہ آرٹیکلز ختم ہو جاتے لیکن انم کے پاس دستیاب ہوتے. یہ کپڑے لاہور کے ایلیٹ میں ہاتھوں ہاتھ بک جاتے تھے. انم ایڈوانس پیمنٹ لیتی تھی لیکن ان کا بزنس ماڈل سسٹینیبل نہیں تھا، اس لیے 2 سال بعد ایک اسکینڈل بنا تھا. ایک غیر آرامدہ سی کیفیت اس ٹیبل پہ چھاتی گئی. یہ تب ہوا جب انم نے بہت سے آرٹیکلز انڈیا بھیجنا شروع کر دیے. تھینک یو، اس نے رک کے ویٹر سے کہا جو اب تازہ کافی کپ ان کے سامنے رکھ رہا تھا. لاہور کی بہت سی آنٹیز. زیاد نے 2 انگلیوں سے کوٹ ان کوٹ کا اشارہ کیا. کو پیمنٹ کرنے کے باوجود جب کپڑے نہیں ملے تو انہوں نے ایک دن انم کی شاپ پہ حملہ کیا. بہت گالم گلوچ اور لڑائی ہوئی. ان افراد نے ایک دوسرے کو دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں. خاموشی سے کافی کے کپ اپنی طرف کھسکائے، چمچوں کے کان سے ٹکرانے کی آوازیں آئیں. آخر میں انم نے سب کے پیسے واپس کیے. آرٹیکلز وہ پہلے ہی دگنی پرائس میں انڈیا بیچ چکی تھی. اس حملے کی ویڈیو کہیں لیک نہیں ہوئی کیونکہ انم کے والد ایک بااثر آدمی ہیں، لیکن اس واقعے نے انم کی کریڈیبلٹی بہت خراب کی. ہم نے سب کے پیسے واپس کر دیے تھے. سارا مسئلہ ری اسٹاک کا تھا. برانڈز ہمیشہ. میں ان کو جج نہیں کر رہا، اپنی آئیڈیا کی بنیاد بتا رہا ہوں. زیار سلطان نے نرمی سے ان کی بات کاٹی، پھر نظر اسکرین پر ڈالی. اس پہ ایک کے بعد ایک میسج ابھر رہا تھا. اس نے گہری سانس لی. انم نے اس کے بعد 2 دفعہ اپنی لان لانچ کی ہے. دونوں دفعہ انہوں نے سارا سٹاک بیچ دیا، لیکن لاہور کی آنٹیز اپنی کٹی پارٹیز میں آج بھی انم کو گوسپ کا موضوع بناتی ہیں. انم کو کوئی آئیڈیا اس لیے نہیں پسند آ رہا کیونکہ وہ اپنی کولیکشن صرف بیچنا نہیں چاہتی، ان کو اپنی کھوئی ہوئی کریڈیبلٹی واپس چاہیے. اور آپ کے پاس اس کے لیے کیا پلان ہے؟ زیار سلطان نے 1 منٹ کہہ کے اپنا فون اٹھایا، سامنے موجود چیٹ کھولی، سنجیدہ چہرے کے ساتھ وہاں لکھی چند سطور پڑھی، پھر اپنے لیپ ٹاپ کو دیکھا. وہاں ایک پریزنٹیشن اس کی منتظر تھی. کنکھیوں سے اس نے شیشے کی دیوار کو دیکھا. وہ اس کے عکس کو دیکھ رہی تھی. اس کے ہونٹ بنا آواز کے حرکت کیے. ٹرسٹ می. اور زیار سلطان نے کشمالہ مبین پہ اعتماد کرنے کا فیصلہ کر لیا. اس نے لیپ ٹاپ اسکرین فولڈ کر دی اور سنجیدگی سے ان کی طرف متوجہ ہوا. ہم اس کیمپین کے لیے خوبصورت چہروں اور گوری رنگت والی ماڈلز نہیں لیں گے. ہم انکلوسیوٹی پہ مبنی کیمپین چلائیں گے. ہماری ماڈلز عام لڑکیاں ہوں گی جن کی رنگت سانولی ہوگی. اس نے تھوک نکلا. ان کے فگرز پرفیکٹ نہیں ہوں گے، وہ دبلے بھی ہوں گے اور فربا بھی. ان کے چہرے صاف بھی ہوں گے اور ان چہروں پہ ایکنی بھی ہوگی تاکہ ہر وہ لڑکی جو خود کو نامکمل سمجھتی ہے اس کو لگے کہ انم کے بنائے کپڑے اس کے لیے ہیں، ان کو پہن کے خوبصورت دکھ سکتی ہے. کشمالہ نے مسکرا کے فون واپس رکھ دیا. اس کی بے توجہی کے باعث برش کے بالوں میں پھنسا رنگ جم رہا تھا. اس نے برش کو پانی کے پیالے میں ڈبویا. رنگ گھلنے لگا، بال نرم ہوا. وہ پھر سے نیا رنگ بنانے لگی. لبوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی. دار چینی اور کافی کی مہک دھیرے دھیرے ختم ہوتی گئی. گفتگو دم توڑ گئی اور وہ لوگ اٹھ گئے. اسے اپنے قریب آتے قدم سنائی دیے، پھر 2 جوتے نظر آئے. وہ مگن انداز میں پینٹ کیے گئے یہاں تک کہ وہ اس کے ساتھ زمین پہ بیٹھا. کہاں سے آتے ہیں آپ کو ایسے آئیڈیاز؟ وہ ستائشی انداز میں پوچھ رہا تھا. کشمالہ نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا. گلاس وال سے آتی دھوپ میں اس کے ساتھ بیٹھا بہت ممنون لگ رہا تھا. آئیڈیاز ہی ہیں میرے پاس، ان پہ عمل کرنے کے لیے بہت سا پیسہ نہیں. آپ انم کو کیسے جانتی ہیں؟ لاہور کے انٹرپرینرز ایک دوسرے کو جانتے ہیں. انم کی کہانی سب کو معلوم ہے. اس نے مسکرا کے شانے اچکا دیے. میرے باس بہت خوش ہوں گے. وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھا، چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا. وہ بھی پورے دل سے مسکرا دی. پھر ایک چبھن سی محسوس ہوئی، ایک پھانس کے نہ نکلنے کی چبھن. آئی ایم سوری. زیاد کے ابرو چھمبے سے اکٹھے ہوئے. کس چیز کے لیے؟ آپ کو معلوم ہے کس چیز کے لیے. وہ دھیما سا مسکرائے. کیا میں بوگس پالنے والوں میں سے لگتا ہوں؟ سبز رومال والے لڑکے نے مسکرا کے دائیں بائیں گردن ہلائی. دھوپ سے اس کی آنکھیں سنہری لگ رہی تھی. جو بات شروع ہی نہیں ہوئی اس کے ختم ہونے کا کیا افسوس کرنا. ہم کزنز تو ہیں ہی، اچھے دوست بھی بن سکتے ہیں. اس نے مسکرا کے سر ہلا دیا. جی ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں. مرد اور عورت کبھی دوست نہیں بن سکتے. ماں کی آواز کسی نشتر کی طرح دماغ میں چبھی، لیکن کشمالہ نے اسے جھٹک دیا. پرانے زمانے کی باتیں. ارے ہاں، کل میں ریسٹورنٹ آیا تھا بکنگ کروانے تو اسٹاف نے بتایا کہ آج آپ کی سالگرہ ہے. میں آپ کے لیے کچھ لایا تھا. وہ یاد کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا. وہ ہلکا سا ہنستی اسے باہر جاتے دیکھتی رہی. تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا. وہ واپس اس کے ساتھ زمین پہ بیٹھا اور بیگ درمیان میں رکھا. آپ نے بتایا تھا کہ آپ کو اچھے جوتے پسند ہیں. مجھے اچھے لگے. کچھ دن پہلے لیے تھے، آج دینے کا موقع بن گیا.
کشمالہ نے مسکرا کے بیگ میں ہاتھ ڈالا. اندر چاکلیٹس کا ایک باکس تھا اور ساتھ ایک جوتوں کا ڈبہ. سیاہ خود سے، سادہ مگر بہت خوبصورت. میں خود سے نہیں پہنتی لیکن یہ ضرور پہنوں گی. تھینک یو. لیکن اس نے مسکراہٹ دبائی. آج میری سالگرہ نہیں ہے. زیاد نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا. اسٹاف نے بتایا تھا کہ آپ کے ڈاکومنٹس کے مطابق آج آپ کی سالگرہ ہے. میرے ڈاکومنٹس پہ میری سالگرہ غلط لکھی ہے، برتھ سرٹیفکیٹ پہ غلط درج ہو گئی تھی اور پھر او لیولز تک بدلی نہیں جا سکی. بعد میں سارے ڈاکومنٹس اسی طریقے کے ساتھ بنتے گئے. اب کیا تبدیلی کرواتی؟ یعنی اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ زیاد نے افسوس سے کہا. تاریخ سے کیا ہوتا ہے، سالگرہ کسی بھی دن منائی جا سکتی ہے. اور یہ جوتے بہت خوبصورت ہیں. سیاہ رنگ ویسے ہی مجھے بہت پسند ہے. ہر ایک کو نہیں ہوتا. وہ اداسی سے مسکرایا. وہ دونوں شیشے کی دیوار کے ساتھ بیٹھے تھے. دھوپ سیدھا ان کے اوپر پڑ رہی تھی لیکن اے سی کی ٹھنڈک کے باعث وہ بے ضرر لگ رہی تھی. آپ کو دور اندرار اب بھی اپنی رنگت کا کمپلیکس ہے زیاد. وہ جوتے واپس پیک کرنے لگی. انداز سادہ تھا. زیاد کی گردن میں گلٹی سے ابھر کے معدوم ہوئی. شاید ایک زمانے میں مجھے بھی اپنے چہرے کا کمپلیکس تھا. اب کی دفعہ حیران ہونے کی باری زیاد سلطان کی تھی. اس نے بے یقینی سے کشمالہ مبین کے خوبصورت سفید چہرے کو دیکھا. ناممکن. میرے چہرے پہ بہت ایکنی تھی اور میں نے اس کی وجہ سے بہت تکالیف اٹھائی. اس نے سر جھکایا. لہجے میں کرچیاں سے ابھریں. لیکن پھر میں نے خود کو اس کمپلیکس سے نکالا. ایکنی کا علاج کرایا. کہیں دور اندر میں اب بھی خوفزدہ ہوں کہ وہ واپس نہ آ جائے. میں ہر صبح اٹھ کے اپنا چہرہ دیکھتی ہوں. میں پوری طرح خود کو اپنے رنگت کے کمپلیکس سے نکال نہیں پایا. حالانکہ اب میں اس بارے میں زیادہ نہیں سوچتا. لیکن میرے ابو. وہ سر جھکائے سب کہتے ہوئے ایک عام انسان لگا تھا، اس کے اپنے جیسا. میری ماں کی رنگت کے باعث ان کو ساری عمر میرے والد سے باتیں سننی پڑی تھیں. ابو خوبصورت تھے، گورے اور خوبصورت. امی سے ان کی شادی زبردستی ہوئی تھی. امی نے اپنے رنگ کی وجہ سے بہت تکلیف سہی ہے. وہ اب سامنے شیشے کی دیوار پہ پینٹ ہوئے آنسو دکھ رہا تھا. میری ماں بہت صابر اور سمجھدار عورت ہے کشمالہ. ان کی ساری زندگی کا محور میں ہی ہوں. وہ اپنے لیے نہیں میرے لیے جیتی ہیں. میں ایک زمانے میں خود کو بدصورت سمجھتا تھا، پوری طرح نہ صحیح. لیکن جتنا بھی میں اس کمپلیکس سے نکلا ہوں امی کی وجہ سے نکلا ہوں. انہوں نے ہی میری شخصیت بنائی ہے. وہ تحیر سے اسے دیکھے گئی. کیا اتنے پرکشش آدمی کو بھی اپنی شخصیت کا کمپلیکس ہو سکتا تھا؟ کیسی ہیں آنٹی؟ زیاد نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی. کوئی عجیب سی بیماری ان کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے. سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں. ایسا لگتا ہے کوئی کرس ہے جو ہمارے خاندان کا پیچھا کر دیا. شاید وہ کرس میں ہوں. میری وجہ سے آپ کے اوپر کوئی جادو کر رہا ہے. اس نے دل میں سوچا، کہا نہیں. وہ زیاد کو بتانا چاہتی تھی کہ اس نے خواب میں زیاد کی تصویر پہ بھی خون دیکھا تھا. اس کے انکار کی وجہ صرف ماں کی صحت نہیں تھی، وہ جادو بھی تھا جو کشمالہ سے جڑے ہر انسان کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا. اس کے قریب رہ کے زیاد سلطان کو صرف نقصان ہوگا. نگینہ بیگم کی طبیعت تب سے خراب رہنے لگی تھی جب سے انہوں نے زیاد اور مالا کے رشتے کا سوچا تھا. لیکن وہ یہ سب بتا کے اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی. آپ واپس کب جا رہے ہیں؟ سوال ابھی لبوں میں ہی تھا جب اسے ایک احساس ہوا. ایک احساس جو پہلے سے ہو جاتا ہے کسی کے اندر آنے سے پہلے، کسی کے آپ کو دیکھنے سے پہلے، کسی خواب، کسی کیفیت میں. کشمالہ نے چہرہ مین ہال کے داخلے حصے کی طرف موڑا. وہاں کوئی نہیں تھا. زیاد کچھ کہہ رہا تھا لیکن وہ سن نہیں رہی تھی. وہ وہیں دیکھتی تھی. 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، گھڑی کی ٹک ٹک، اور پھر وہ اندر داخل ہوا. موبائل پہ بٹن دباتے متلاشی نظروں سے اطراف میں دیکھ رہا تھا اور وہ اس کو دفعتاً ماہر کے قدم زنجیر ہوئے. نظریں شیشے کی دیوار کے ساتھ بیٹھے دور چہروں پہ جا رکی. ایک زخمی سا تاثر بھری آنکھوں میں ابھرا. جسم کے سارے اعصاب تن گئے. وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر الٹے قدموں پلٹ گیا. جیسے کوئی فلم ریوائنڈ ہو جاتی ہے، جیسے وہ وہاں آیا ہی نہیں تھا. موبائل کی تھر تھراہٹ پہ وہ چونکی. زیاد اب بھی کچھ بتا رہا تھا مگر اس کا ذہن بٹ چکا تھا. میں سامنے کیفے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. ایک نیا نمبر تھا، انگلینڈ کے 44 کوڈ والا واٹس ایپ نمبر. یقیناً ماہر فرید کا اصل نمبر. وہ بات کرنا چاہتا تھا اور بات تو اسے بھی کرنی تھی. زیاد مجھے کہیں پہنچنا تھا، بس ایک چھوٹا سا کام ہے. میں ڈراپ کر دوں؟ میرے پاس کمپنی کی کار ہے. وہ وقت دیکھتے ہوئے زمین سے اٹھ کھڑا ہوا، لباس کی ندیدہ گرد جھاڑی.
نہیں، مجھے یہ خود ہی کرنا ہوگا۔ اس نے زیاد کی دی چاکلیٹس اور جوتے وہیں اپنے سامان کے ساتھ رکھ دیے اور اسے مائی فرید سے ملاقات میں زیادہ دیر نہیں لگنی تھی۔ جس ریسٹورانٹ میں وہ اس کا انتظار کر رہا تھا وہ ایک چھوٹا سا بریک فاسٹ کیفے تھا۔ اونچی چھت سے فانوس لٹک رہے تھے، دیواروں پہ ماڈرن گرافٹس بنی تھیں اور سارے میں انگریزی ناشتے کی خوشبو پھیلی تھی۔ یہاں بھی ناشتے اور برنچ چل رہا تھا۔ سبز رومال اور ڈھیلے ڈھالے کرتے ٹراؤزر والی لڑکی سنجیدہ چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوئی اور سیدھی لکڑی کے زینے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے دوپٹہ گردن میں مفلر کی طرح لے رکھا تھا اور پرس کا سٹرپ ایک کندھے سے گزار کے دوسرے پہ رکھا تھا۔ وہ آج غصے میں نہیں تھی، وہ پرسکون تھی۔ بالائی منزل کی روشنیاں مزید مدھم تھیں، خوابناک سا ماحول بنا ہوا تھا۔ وہ ایک کونے والی میز پہ بیٹھا، اس کے ساتھ گلاس وال تھی جہاں سے نیچے سڑک اور سامنے ریسٹورانٹ کی قطار نظر آتی تھی۔ اسے دور سے آتے دیکھ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے سامنے آ رکی۔ اب ان دونوں کے درمیان صرف لکڑی کی ایک میز تھی۔ وہ دونوں کتنے عرصے بعد یوں آمنے سامنے تھے۔ مالا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا یہ وہی شخص تھا جس کے ہینڈ بیگز اٹھا لیتا تھا، اس کے لیے کار کا دروازہ کھولتا تھا، بیٹھنے سے پہلے اس کے لیے کرسی کھینچتا تھا؟ شاید نہیں، یہ کوئی اور تھا۔ اس کا لباس بھی الگ تھا اور کلاس بھی۔ یہاں بیٹھو اور تحمل سے میری بات سنو۔ ماہر آگے بڑھا اور ایک کرسی کھینچی، پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مالا نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا جو کرسی کے دھانے پہ جمے تھے۔ شاید یہ وہی تھا۔ میں معافی مانگنے نہیں آیا، جانتا ہوں تم مجھے معاف نہیں کرو گی۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میز کے وسط میں ایک آدھ پیے کافی کپ کے ساتھ ایک مصنوعی پودا رکھا تھا۔ زرد روشنی میں اس کے پتے بھورے لگ رہے تھے۔ میں صرف صفائی دینے آیا ہوں، کیا تم میری صفائی سن سکتی ہو؟ کشمالا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی نظر پودوں کے پتوں پہ تھی، ان پہ ہلکی سی گرد جمع تھی۔ میری ایک بہن ہے کشمالا، حلال شمس، وہ لاپتہ ہے، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ یاد ہے میں نے تمہیں اس کی تصویر دکھائی تھی؟ وہ اگلے چند منٹ بولتا رہا، مختصر فکرے، تکلیف سے لیا گیا نام، حلال اس کے لیے کیا تھی اور وہ کیسے کھوئی تھی، وہ چہرے پہ ایک ہی جیسے تاثرات لیے سنی گئی۔ میرا دشمن بہت حساس ہے، وہ میری ہر حرکت سے آگاہ ہوتا ہے۔ میں نے وہ لائٹر تمہارے پرس میں نہیں رکھا تھا، یہ اس نے کیا ہے۔ میری بہن اس کے پاس ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ میں اس تک پہنچوں۔ وہ کچھ نہیں بولی، پودے سے نظریں اٹھا کے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں میں نے جھوٹ بولے ہیں، لیکن میں نے ہمیشہ تمہاری حفاظت کی ہے۔ میں نے تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچایا، میں تمہارا تعاقب کار نہیں ہوں، کوئی اور ہے جو… وہ بولتے ہوئے اس کے تاثرات کو بغور دیکھ رہا تھا، جیسے اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ ٹیک لگائے، سینے پہ بازو لپیٹے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں یقین نہیں آیا نا؟ وہ زخمی سا مسکرایا۔ کسی کو ماہر فرید کا یقین نہیں آتا۔ تم نے مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچایا، وہ پہلی دفعہ بولی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کچھ تھا وہاں جو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ہاں، وہ صاف کوئی سے بولا۔ کیا تم نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا؟ اس کی آواز بلند ہوئی۔ نہیں کشمالا۔ کچھ تھا جو کشمالا مبین کی آنکھوں میں چھن سے ٹوٹا تھا۔ میں نے تمہیں سچ بولنے کا دوسرا موقع دیا تھا کیف، اس لیے نہیں کہ تمہیں معاف کر دوں، بلکہ اس لیے کہ شاید میرے دل میں تمہاری کچھ نفرت کم ہو سکے، لیکن نہیں۔ وہ تعصب سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ چونکا۔ کچھ تھا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کیا مطلب؟ تم نے میرا ریسٹورنٹ کیوں خریدا؟ وہ دبا دبا سا غرائی۔ سناٹے میں رہ گیا۔ اوشن، میں نے اسے نہیں… میں نے کہا تھا ظہیر کو درمیان میں مت لاؤ، پچھتاؤ گے۔ ماہر پہ جمی اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں۔ تمہارے جانے کے بعد میں نے ظہیر سے بات کی تھی۔ اتنے ماہ بعد میں نے سوچا کہ میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ اس نے میرا اوشن کیوں بیچا۔ میرے کہتے ہوئے اس نے سینے پہ انگلی رکھی، آنکھوں کے کنارے پہ آنسو اٹکے تھے۔ اور جانتے ہو مجھے کیا معلوم ہوا؟ کہ وہ اوشن جس کو میں نے اپنی زندگی کے 5 سال دیے، اسے تمہاری انویسٹمنٹ ہولڈنگ کمپنی نے ایک لبنانی فوڈ چین کے بیچ دیا۔ وہ بالکل ساتھ بیٹھا تھا۔ مالک؟ اور پھر مجھے سمجھ آیا کہ تمہارے چچا عبد المالک فرید اس روز مجھ سے خود کیوں نہیں ملے تھے۔ انہوں نے تمہارے بھائی کو مجھ سے ملنے کیوں بھیجا؟ تاکہ میں انہیں پہچان نہ جاؤں۔ وہ اس لبنانی گروپ کے ساتھ اوشن میں آتے رہتے تھے۔ یہ سب تمہارا پلان تھا مجھے جاب لیس کرنے کا۔ میں فرید ہولڈنگ نہیں چلاتا۔ وہ آگے ہوا اور تیز لہجے میں بولا، وہ کمپنی مالک چلاتا ہے۔ میں نے اس بارے میں بھی معلوم کروایا ہے، اس کمپنی کے CEO تم ہو کیف، صرف تم۔ ہماری کمپنی ساری دنیا میں انویسٹمنٹ کرتی ہے، میں اوشن کی ڈیل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔
मेज पे रखी उसकी मुट्ठियां भींग चुकी थी। आवाज में बेबसी थी, गुस्सा था। तुम्हारे दस्तखत ज़हीर के इस कॉन्ट्रैक्ट पे मौजूद है। मालिक मुझसे हर महीने 200 कागज साइन करवाता है। कश्माला में हर कागज नहीं पढ़ता, ये पुरानी बात होगी। उसका दिमाग चकरा रहा था, लेकिन बाजार उसने आवाज हमवा रखी। उसने अफसोस से उसको देखा कि नफी में सिर हिलाया। तुम जानते हो वो रेस्टोरेंट मेरे लिए क्या था? वो मेरी पूरी वर्क लाइफ था, वो मेरा ख्वाब था। तुमने उसे मुझसे छीन लिया कैफ। तुम्हारे धोखे ने मुझे गुस्सा दिलाया था, लेकिन इस बात ने मुझे तुमसे नफरत करने पर मजबूर कर दिया। अब तुम मुझे यहाँ आके अपनी बहन की कहानी सुना के समझते हो कि मैं फिर से बेवकूफ बन जाऊंगी। नहीं कैफ, तुमने मुझसे ओशन भी छीना है, मेरा इंसानों पर से एतबार भी। तुम्हें नौकरी से ज़हीर ने निकाला था, मैंने नहीं। शायद तुम्हें जॉब करने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए था। अपनी बेवकूफ़ी पे मेरी कंपनी को इल्जाम मत दो। ज़हीर ने अपने मर्जी से रेस्टोरेंट बेचा है, गन पॉइंट पे नहीं। कश्माला का चेहरा सुर्ख हुआ, लेकिन उसने लब खींच ली। ये अल्फाज कहते हुए वो जानता था वो हालात को किस तरफ लेके जा रहा है, लेकिन क्या फर्क पड़ता था? वो अब इसका यकीन नहीं करेगी। क्या नया था इसमें? तुमने कहा था कि अगर मैं कहूँ कि मेरी जिंदगी से चले जाओ तो ऐसा ही करोगे। वो पर्स की स्ट्रिप कंधे पे पहनने लगी, उसका चेहरा बेतासुर था। तुम वाकई यही चाहते हो? उसने उन बुरी आंखों में देखा और उस बात में सर हिलाया। मैं यही चाहती हूँ तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ, इतनी दूर के कि हमारे रास्ते कभी ना टकराएं। उसे देख के रह गया। सब्ज आंखों वाली लड़की के हर अंदाज में बेतवारी थी। मालिक, ये तुमने क्या किया? मैं ओशन के बारे में कुछ नहीं जानता था माला। अब इसकी आवाज धीमी थी। अब आसमान से फरिश्ता उतर के गवाही दे, तब भी मैं तुम्हारा एतबार नहीं करूंगी माहिर। तुमने मेरी नजर में एक बुरे इंसान थे और रहोगे, और ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। उसकी आंखें भीगने लगी। मैंने तुम्हें बहुत दफा कहा था कि मेरा एतबार मत तोड़ना, क्योंकि मुझे माफ करना नहीं आता। एक आंसू पलक से टपका और गाल पे लुढ़क गया। यही है मेरा डिफेंस मैकेनिज्म। मैं लड़ाई करके सुलह नहीं करती। मैं ऐसे लोगों को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर कर देती हूँ जो मुझे तकलीफ देते हैं। खत्म। डिलीट। 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 उसने इस बात में सर हिलाया, फिर हथेली के पुष्ट से रुखसार रगड़ा। तुम्हारी बदगुमानी की दीवार बहुत ऊंची हो गई है माला। अब मेरा कोई सच इसको फैला नहीं सकता। लेकिन उसकी आवाज टूट गई। वो उसे सुन रही थी। मैं लोगों के पीछे नहीं भागा करता माला। मैं चला गया तो वापस नहीं आऊंगा। क्या तुम वाकई ऐसा चाहती हो? हर चीज से ज्यादा। उसकी आवाज में दबी दबी सी बेबसी, मिन्नत और गुस्सा था। ओके तमम। उसने दोनों हाथ उठा दिए। तमम। अरबी में दोहराते हुए उसने मेज से अपना मोबाइल उठाया, फिर वॉलेट से चंद नोट निकाल के आध पिए कॉफी के कप के साथ रखे। वॉलेट जेब में रखे, जैसे गायब दिमागी से कर रहा था। वो दोनों एक साथ खड़े हुए। वो इसके साथ से गुजर के आगे बढ़ा, लेकिन कदम जंजीर हो गई। वो अब इसके कंधे के बराबर खड़ा था। वो दोनों मुखालिफ सिमतों में देख रहे थे। वो इसके जाने की मुंतजिर थी और वो इसके रोकने का। जिंदगी में कभी जरूरत पड़े? नहीं पड़ेगी। वो जेर लब बड़बड़ाई। तो तुम मुझे पुकार सकती हो, मैं आ जाऊंगा। जरा देर को ठहरा। लेकिन तुम्हारे पुकारे बगैर मैं कभी नहीं आऊंगा। और फिर वो आगे बढ़ गए। बहुत से फासले खुद ब खुद अबूर हो गए। कश्माला ने रुकी हुई सांस बहाल की। वो अब दूर जा रहा था। वो इसके कदम सुन सकती थी। उसने सीने पे हाथ रखा। दिल उसके हर कदम के साथ धड़क रहा था। 1, 2, 3। रेस्टोरेंट की लकड़ी की सीढ़ियां उतरना माहिर फरीद के लिए सबसे तकलीफ का काम था। वो छोटे छोटे कदम उठा रहा था। उसकी समात ऊपर खड़ी कश्माला मुबीन पे लगी थी। शायद वो उसे पुकारे, शायद एक दफा, लेकिन कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उसके भारी बूट नीचे उतरते गए। एक जीना, दूसरा जीना, पाताल तक का सफर था। बदक कट ही गया। वो रेस्टोरेंट के सामने बाहर निकल आया। बाहर तेज धूप थी। सूरज एंड सड़क पे चमक रहा था। उसने कॉलर का ऊपरी बटन खोला। घुटन सी महसूस हो रही थी। म- मुझे कोई फ्लाइट बुक करवा दो, कमर्शियल, इकोनॉमी, वट एवर, मुझे वापस पहुंचना है। वो फोन पे कह रहा था। उंगलियां बेचैन थी। बहुत अरसे बाद शिद्दत से महसूस हुआ था कि उसके हाथों को सिगार चाहिए, लेकिन उसने सिगार छोड़ दिया था, और जिसे छोड़ दिया उसे छोड़ दिया। उसके बाद वो रेस्टोरेंट वापस आके
جا کے رنگوں کو ہاتھ نہیں لگا سکی، بس جلدی جلدی اپنی چیزیں سمیٹی، جوتوں کا ڈبہ اور چاکلیٹس اٹھائیں۔ ٹپ ٹپ بہت سے قطرے چاکلیٹس کے ڈبے پہ گرنے لگے۔ اس نے گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی اور آنکھیں رگڑتی ہوئی باہر نکل آئی۔ وہ ایک دھوکے باز آدمی تھا۔ میں چند دن میں اس کو بھول جاؤں گی۔ وہ بے توجہی سے ڈرائیو کر رہی تھی، آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھی۔ کاش تم نے مجھ سے پہلے دن سے سچ بولا ہوتا کیف، آدھے جھوٹے ادھورے سچ۔ کار گھر کے قریب ایک سگنل پہ رکی ہوئی تھی اور وہ آنکھیں بند کیے سیٹ کے پشت سے ٹکائے ہوئے تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ گرتے جا رہے تھے۔ کھڑکی کا شیشہ بجا تو ایک دم سے ڈر گئی۔ باہر ایک بچہ کھڑا تھا۔ مالا کی اٹکی سانس بحال ہوئی، بٹن دبایا، شیشہ نیچا ہوتے گیا۔ آپ مالا باجی ہے نا؟ وہ مسکرایا۔ وہ پٹھان بچہ تھا، اس کی آنکھیں سبز تھیں، ایسی سبز آنکھیں جو مغربی فوٹوگرافرز اپنا کیریئر بنانے کے لیے شوٹ کرتی ہیں۔ ہاں، اور تم؟ اس نے جلدی سے گیلے رخسار رگڑے۔ میری امی آپ کے سامنے والے گھر میں کام کرتی ہیں، میں یہ بناتا ہوں۔ اس نے موتیے کے بنے گجرے سامنے کی اور بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ میری ماں کے لیے؟ اس نے پیسے دیے اور گجرے تھام لیے، آنکھیں بند کر کے ان کی خوشبو کو سونگھا، اندر تک جیسے ایک تازگی سے اتر گئی۔ مالا بجی، آپ پینٹنگ کرتی ہیں؟ بتی ابھی سرخ تھی اور وہ کھڑکی سے لٹک کے اندر جھانک رہا تھا۔ ہاں، کیوں؟ تمہیں رنگ اچھے لگتے ہیں؟ اس نے گجرے فرنٹ شیٹ پر رکھے، ساری چاکلیٹ کا باکس رکھا نظر آ رہا تھا۔ بچے کی نظر چاکلیٹس پہ گئی اور پھر واپس اس تک۔ جی، آپ کے پاس فالتو رنگ ہو تو مجھے دے دینا۔ بتی زرد ہو گئی۔ یہ بھی فالتو ہے، لے جاؤ۔ اس نے مسکراتے ہوئے چاکلیٹس کا باکس اٹھایا، اسے تھما دیا۔ بچے کے چہرے پہ پہلے شوق ابھرا اور پھر لامحدود خوشی۔ اس نے کار آگے بڑھا دی۔ وہ چاکلیٹس نہیں کھاتی تھی اور آج تو شاید وہ کچھ نہیں کھا سکے گی۔ طبیعت آج عجیب مقدر ہو رہی تھی۔ میں اسے بھول جاؤں گی، بس چند دن کی بات ہے۔ مجھے اپنے کام پہ فوکس کرنا ہے، ماں کو توجہ دینی ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑا رہی تھی، کیا وہ میرا تعاقب چھوڑ دے؟ دل سے ایک ڈری سہمی آواز سنائی دی، ہاں، وہ کسی اور لڑکی کی طرف بڑھ جائے گا۔ دماغ نے سمجھایا۔ اس کے پاس لڑکیوں کا پورا البم تھا اور یہ آواز دل کا بوجھ سرکانے لگی۔ اس نے زور سے آنسو رگڑے۔ وہ کس آدمی کا غم دے رہی تھی؟ ماہر فرید کی دنیا الگ تھی۔ وہ پرفیکٹ زندگی سے اٹھ کے آیا تھا۔ اس کو کیا معلوم کہ چہرے کی رنگت اور داغوں والے نامکمل لوگ کیسے ہوتے ہیں، کیسے وہ اپنے وجود کے سارے حصوں کو جوڑ کے بدک خود کو اس مقام تک لاتے ہیں۔ اس کے کشمالہ مبین اور زیاد سلطان جیسے کمپلیکسز کہاں ہوں گے؟ امیر لوگ، الگ دنیا۔ انہیں ہائی ہیل سے کا ایک جوڑا لینے کے لیے بڑے بڑے فیصلے نہیں کرنے پڑتے۔ اس نے کار آگے بڑھا دی۔ وہ سب بھول جائے گی، بس چند دن بعد۔ سریار کی اس اونچی عمارت کا ٹاپ فلور روشن تھا۔ اپارٹمنٹ کی اونچی کھڑکیوں کے باہر ایک ٹیرس بنا تھا جس کے چھبے سے برکنی کمکموں کی صورت لٹک رہے تھے۔ ٹیرس پہ ایک کاؤچ رکھا تھا جس پہ ماہر بیٹھا نظر آ رہا تھا، پیر لمبے کر کے کینچی صورت سامنے اسٹول پہ جما رکھی تھی، اور وہ خاموشی سے نیچے نظر آتی سڑک اور اس کے پار بہتے بوسفورس کو دیکھ رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں بوسفورس کنارے کھڑکی کشتیوں کی بتیاں جلی ہوئی تھی۔ کہیں سے ہلکی سی موسیقی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس پرسکون ماحول میں خلل دستک نے ڈالا۔ اس نے چہرہ اٹھا کے دیکھا، ٹیرس سے اندر کھلتے دروازے کی چوکھٹ میں بیربل کھڑا تھا، ٹی شرٹ ٹراؤزر پہنے، گھنگریالے بال ماتھے پہ بکیرے۔ وہ تازہ دم سا نظر آ رہا تھا۔ جب سے واپس آئے ہو اسی طرح خاموش ہو، لیکن آج نہیں رہو گے۔ وہ مسکرایا اور اندر لاؤنج کی طرف اشارہ کیا۔ چنگیز تم سے ملنے آیا ہے۔ ماہر کے ابرو اکٹھے ہوئے۔ اسے اس وقت کس نے بلایا؟ میں تو اسے جانتا ہی نہیں، پتا نہیں کون ہے۔ خود ہی اندر گھس آیا۔ بیربل تیزی سے ایک طرف ہوا اور نوارت کو راستہ دیا۔ ماہر افندی، کہاں گم ہو؟ بھاری آواز میں اس کا حوال پوچھتا ایک آدمی ٹیرس پہ آیا۔ اس نے کالر والی شرٹ پہن رکھی تھی جس کے اوپری بٹن کھلے، گردن میں جھولتی سلور چین جھانک رہی تھی، انگلیوں میں بھی 2-3 سلور انگوٹھیاں تھی۔ وہ چوڑے کندھوں والا اونچا لمبا سا مرد تھا جس کو دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کا وقت تھانے سے زیادہ جم میں گزرتا ہے۔ چہرے پہ تراشیدہ مونچھیں اور ایک بے تکلفانہ مسکراہٹ۔ ماہر نے پہلے اسے دیکھا، پھر ایک نظر ریلنگ کے ساتھ کھڑے بیربل پر نظر ڈالی۔ اسے فوراً لاعلمی سے کندھے جھکا دیے۔ واللہ میں اس آدمی کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ چنگیز نے ہاتھ جھلا کے اسے ہٹنے کا اشارہ کیا اور کاؤچ کے دوسرے کنارے پہ جا بیٹھا۔
ٹانگ پر ٹانگ جما کے بغور اپنے بائیں ہاتھ بیٹھے ماہر کو دیکھا جس کے اس چہرے پہ اب صرف اکتاہٹ تھی۔ کیسی محبت ہے تمہاری، لڑکی کے پیچھے گئے مگر خالی ہاتھ آگے؟ مایوسی بھری خفگی سے شکوہ کیا۔ بیربل نے بے اختیار ماتھا چھوا۔ ماہر کے دوست بھی اس جیسے تھے۔ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، وہ سامنے دیکھ رہا تھا، آواز ہلکی تھی۔ لیکن ہم کرنا چاہتے ہیں۔ چنگیز کا لہجہ خفا خفا سا تھا۔ بلکہ پہلے بتاؤ، اپنے اس روبوٹ چچا کی خبر لی جس نے اس کا ریسٹورنٹ بکوایا تھا؟ مایوسی بھری خفگی سے شکوہ کیا۔ بیربل نے بے اختیار ماتھا چھوا۔ ماہر کے دوست بھی اس جیسے تھے۔ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، وہ سامنے دیکھ رہا تھا، آواز ہلکی تھی۔ لیکن ہم کرنا چاہتے ہیں۔ چنگیز کا لہجہ خفا خفا سا تھا۔ بلکہ پہلے بتاؤ، اپنے اس روبوٹ چچا کی خبر لی جس نے اس کا ریسٹورنٹ بکوایا تھا؟ ماہر نے جواباً تیز نظر سے بیربل کو گھورا۔ وہ بہت مصروف سے اپنے پیروں کو دیکھ رہا تھا۔ مالک نے کسی وجہ سے یہ بات مجھ سے چھپائی ہے، اسے پوچھنے کا فائدہ نہیں ہے، میں اب صرف اس پہ خاموشی سے نظر رکھے ہوئے ہوں، مجھے اس کے خود سے بولنے کا انتظار ہے۔ تمہارا چچا مجھے مشکوک لگتا ہے ماہر۔ تمہیں تو ہر آدمی مشکوک لگتا ہے۔ بیربل بدمزہ ہوا۔ مانا کہ وہ روبوٹ ہے، بیٹری سے چلتا ہے، لیکن وہ ماہر سے واقعی محبت کرتا ہے، وہ اس کو ایسے دھوکے نہیں دے گا، کوئی وجہ ہوگی۔ چنگیز نے گھور کر ریلنگ کے ساتھ کھڑے بیربل کو دیکھا۔ میں ہومیسائیڈ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں بیربل۔ 70% قتل کیسز میں قاتل قریبی فرد نکلتا ہے اور باقی 40% تم سے حل نہیں ہوتے ہوں گے۔ جاؤ یار، کوئی چائے قہوہ پلاؤ۔ اس نے ہاتھ جھلا کے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ پھر ماہر کو تشویش سے دیکھا۔ وہ اسی انداز میں بیٹھا نیچے بوسفورس کے سیاہ پانیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اور تم مجھے یہ سمجھاؤ کہ کون سا مرد صرف ایک دفعہ کہنے پہ کسی عورت کو چھوڑ سکتا ہے؟ کون سا مرد کسی عورت کے کہنے پہ سے چھوڑ کے چلا جاتا ہے مالا؟ موسیقی کے شور میں صفورہ اس کے کان کے قریب زور سے بولی۔ عورت چھوڑ سکتی ہے لیکن مرد اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتے۔ وہ دونوں اس وقت مہندی کے ایک فنکشن میں موجود تھے۔ لاہور شہر سے ذرا باہر ایک فارم ہاؤس پہ مالا کی ایک کلاس فیلو کی مہندی منعقد کی گئی تھی۔ اونچے مارکے کی چھت فانوسوں اور گیندے کے پھولوں سے ڈھکی تھی، ہر طرف پھول ہی پھول تھے، روشنیاں، رنگ، چمکتے دمکتے لوگ۔ کشمالہ بڑے دن بعد ماں کو بخت بھی اور مرید کے پاس چھوڑ کے کسی فنکشن میں آئی تھی۔ مغرب ڈھل کے رات میں بدل چکی تھی۔ مہندی کا فنکشن لاہور کی دوسری مہندیوں سے مختلف نہ تھا۔ خواتین ہو یا مرد، سب کا فوکس ایک ہی تھا۔ تصاویر اچھی آنی چاہیے ہیں، چاہے حقیقت جیسی بھی ہو، سب کو تصاویر میں پرفیکٹ آنا چاہیے تھا۔ بڑی بڑی فوٹوگرافر، ویڈیوگرافی کمپنیز ہائر کی گئی تھی جو اس فنکشن کی عکس بندی کر رہی تھی۔ لائٹنگ سے لے کر ہیش ٹیگ تک سب کچھ انسٹاگرام پہ اپلوڈنگ کے لحاظ سے تیار کیا جا رہا تھا۔ لاہور کے اپر مڈل اور اپر کلاس کے ہاں شادیوں پہ انڈین ڈیزائنرز کو پہننے کا رواج عام ہو چکا تھا۔ ہر دوسری دلہن صابیہ، ساچی، ابھینا، مشرا اور منیش ملہوترا وغیرہ کی لہنگا چولی پہنتی نظر آتی تھی۔ یہ ملبوسات بھاری کسٹم ڈیوٹی ادا کر کے بذریعہ دبئی منگوائے جاتے تھے۔ پھر ہر مہندی یا شہندی پہ رقص کے مقابلے ہوتے تھے۔ وہ زمانے کے جب لاہور کی مہندی پہ ڈانس ویڈیوز بنانے سے منع کیا جاتا تھا، اب نہیں کیا جاتا۔ اب لاہور ہو یا استنبول، انسانوں کی اکثریت کو مشہور ہونے کا شوق ہو چلا تھا۔ شادی کتنے دن تک سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کرے گی، کس کی ویڈیو وائرل ہو جائے گی، اب ایک مقابلہ تھا۔ ایسے میں وہ دونوں تصاویر اور برانڈز کی اس مقابلہ بازی سے دور ایک اونچی میز کے گرد بیٹھی تھی۔ صفورہ نے ساڑی پہن رکھی تھی اور وہ آج اپنے باس گرل حلیے سے مختلف نظر آ رہی تھی۔ مالا البتہ سادگی سے تیار ہوئی تھی اور اس چیز نے صفورہ کو چکا دیا تھا۔ اس کے لمبے بال ایک شانے پہ آگے کو سمیٹے ہوئے تھے، کانوں میں جھمکے تھے اور لباس آنکھوں جیسے سبز رنگ کا تھا۔ صرف مکیش کے جھلملاتے ہوئے سبز دوپٹے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ مہندی کے فنکشن میں آئی ہے، ورنہ چہرے پہ میک اپ نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایک اداسی سی تھی جو اس کے سارے وجود کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئی تھی۔ میں بتائی دے رہی ہوں مالا، وہ سائیکو ہے، اتنی جلدی پیچھا نہیں چھوڑے گا تمہارا۔ موسیقی کے بے ہنگم شور پہ صفورہ اس کے کان کے قریب زور سے بولی۔ کشمالہ چہرہ اٹھا کے چھت سے لٹکتے گیندے کے پھول دیکھنے لگی۔ دونوں ہاتھ باہم پھنسائے وہ انگلیاں مڑو رہی تھی۔ صفورہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا تم پچھتا رہی ہو؟ میں نے غلط تو نہیں کر دیا؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ صفورہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا جو چھت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک خطرناک آدمی ہے، اس نے تمہاری ریسٹورنٹ چھینا، کیف کو ڈرایا دھمکایا، پھر تمہاری زندگی میں داخل ہو کے تمہیں دھوکہ دیا۔ تمہیں تو اس کے پولیس کے حوالے کرنا چاہیے تھا، بہت سستے میں چھوڑ دیا۔
مالا نے نظریں فانوسوں سے ہٹا کے صفورہ کے چہرے پر مرکوز کی۔ اس کی آنکھوں میں تذبذب سا تھا۔ کیا معلوم اس کی بہن واقعی لاپتہ ہو اور وہ یہ سب اس کو ڈھونڈنے کے لیے کر رہا ہو۔ وہ ایک انگلی گردن میں جھولتی چین میں پھر رہی تھی۔ بہن لاپتہ ہے تو پولیس سے بات کرے نا، تم پولیس ہو کیا؟ اف کشمالا۔ صفورہ نے ماتھے کو چھوا پھر فکر مندی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ تمہارے ذہن کو چکر دے رہا ہے، ایسے لوگ بہت شاطر ہوتے ہیں۔ تم نے اس کی کہانی پہ نہیں آنا، سب جھوٹ ہے، ہمدردی لینے کے بہانے ہیں۔ لیکن اگر اس کی بہن واقعی کسی مصیبت میں ہوئی، اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ 11 سال کی بچی ہے، اگر میں اس کی مدد نہ کر سکی تو میں خود کو کیسے معاف کروں گی؟ میں نے معلوم کروایا ہے یار، اس کی بہن مر چکی ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کا جنازہ بھی ہوا تھا اور قبر بھی موجود ہے۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے لب کاٹنے لگی۔ صفورہ نے گہری سانس لی اور اس کی طرف جھکی۔ تم اس کی بہن کو جانتی ہو یا اس کے اغوا کار کو؟ اس نے جھکے سر کو دائیں بائیں ہلایا۔ پھر تم کچھ نہیں کر سکتی، بالفرض یہ سچ ہو تب بھی۔ یہ ماہر فرید کا اپنا مسئلہ ہے، تم اس آدمی کو اپنے ذہن سے نکالنا ہے۔ صفورہ نے توقف کیا۔ اور دل سے بھی۔ کشمالا نے چونک کے نظریں اٹھائی، پھر اس کے چہرے پہ برہمی ابھری۔ کتنی دفعہ بتاؤں مجھے سے کوئی محبت وغیرہ نہیں ہے؟ پھر کیا ہے جو تمہیں اتنا بے چین رکھے ہوئے ہے؟ وہ جب سے گیا ہے تم ڈسٹرب ہو؟ تم جب سے آئے ہو ڈسٹرب ہو، ہم سے بات کرو یار۔ ٹیرس کی خاموشی میں چنگیز کی فکر مند آواز گونجی۔ کیوں بات کروں؟ کاؤچ پہ نیم دراز ماہر ہنوز بوسفورس کے کنارے کھڑکی چھوٹی کشتیوں کو دیکھ رہا تھا، تاکہ تمہارا دل ہلکا ہو۔ ہاں، اور آدھے شہر کو خبر ہو جائے۔ ایک گھورتی ہوئی نظر سامنے کیوے کی ٹرے رکھتے بیربل پہ ڈالی۔ وہ تمہارے لیے پریشان ہے ماہر، اور پریشان ٹھٹائی سے نکالتے ہوئے اسٹول پہ بیٹھ گیا، ایسے کہ اس کی ریلنگ کی طرف پشت تھی اور وہ دونوں اس کے سامنے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، کام کر رہا ہوں، روز آفس جاتا ہوں، اور کیا کروں؟ کیا تم دوبارہ اسے بات کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ چنگیز آگے بڑھا اور مٹھی میں شکر کی 2 ڈلیاں اٹھائیں۔ وہ میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی اور وہ اس کے ساتھ خوش تھی۔ شکر کی ڈلی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سرخ چائے میں جا گری۔ چنگیز کے ساتھ ساتھ بیربل چونکا۔ وہ کون؟ زیاد؟ ماہر نے اس بات پہ گردن ہلا دی۔ وہ پھر سے درمیان میں آ گیا؟ بیربل کو جیسے بہت برا لگا تھا۔ وہ درمیان سے کبھی نہیں جائے گا۔ کچھ تھا اس کی آواز میں، شکست خوردہ سا ٹوٹا ہوا۔ بیربل اور چنگیز نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اسے۔ کیا وہ اسے پسند کرتی ہے؟ ماہر نے جواب نہیں دیا، نیچے دیکھتا رہا۔ اس کی نظروں کا محور بنی کشتی میں 2 لوگ بیٹھے کچھ گنگنا رہے تھے۔ ان کے لوک گیت کی آواز خاموش رات میں ترنم بکھیر رہی تھی۔ پھر تم کسے پسند کرتی ہو؟ زیاد کو؟ موسیقی کا بے ہنگم شور مزید بلند ہو رہا تھا۔ صفورہ کو اپنی کرسی اس کے قریب کھینچنی پڑی۔ ہاں، شاید زیاد بہت سچا اور سادہ انسان ہے، وہ سوچ کے بتا رہی تھی۔ میں اس کے لیے وہی کشش محسوس کرتی ہوں جو کوئی بھی لڑکی ایسے مرد کے لیے کرتی ہے، جیسا کہ ساتھ وہ واقعی شادی کرنا چاہتا ہو۔ اس کا مجھ سے ملنا، بات کرنا، مجھے سب اچھا لگتا ہے۔ اور اس سائیکوپیتھ کے لیے کیا محسوس کرتی ہو؟ گردن میں پڑی چین پہ چلتی اس کی انگلیاں رکی، آنکھوں میں کچھ ابھر کے ڈوب گیا۔ وہ میرا دوست تھا، محافظ تھا۔ اس کے ساتھ کشش والا احساس نہیں تھا، بس کچھ مختلف تھا۔ میں اس پہ اعتبار کرتی تھی اور وہ میری حفاظت کرتا تھا، اور پھر نہ اعتبار رہا نہ حفاظت۔ اس شام پہلی دفعہ صفورہ کو اس کے چہرے پہ سرخی نظر آئی، بے بسی، غصہ۔ اس نے میرے ساتھ بہت غلط کیا، وہ تھا ہی نہیں جو میں اسے سمجھتی تھی۔ وہ نہ تمہاری حفاظت کر رہا تھا، نہ اعتبار کے قابل تھا مالا، صفورہ اسے سمجھا رہی تھی۔ میں اس وقت تمہیں اس سے نہیں بچا سکی، لیکن اب میں بچانا چاہتی ہوں۔ ایسے مرد بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اس نے پہلے تمہارا اعتماد جیتا، پھر وہ تمہارے گھر میں رہنے لگا، پھر تمہیں اپنا عادی بنا کے وہ جان بوجھ کے چند دن کے لیے غائب ہو گیا تاکہ تم اس کو مس کرو۔ آخر میں بھی اس نے جھوٹ بولا کہ کراچی جا رہا ہوں۔ اگر اس روز میں تم سے بات نہ کرتی تو ہم اس کی حقیقت کبھی نہ جان سکتے۔ اسے یاد آیا، ماتھے پہ لکیریں ابھری۔ یہی میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، اس نے تمہیں اپنی حقیقت نہیں بتائی۔ تم نے اس کا جھوٹ خود پکڑا تھا، اب وہ اعتراف کرے، معافی مانگے، اپنی بہن کی کوئی کہانی سنائے، کیا فائدہ؟ اگر تم اسے اپنے منہ سے اپنی حقیقت بتا دیتے تو معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا۔ چنگیز افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا۔
ایک کیک بنانے والے آدمی نے کہا تھا کہ ایسا نہ کرو، لیکن نہیں۔ بیربل کی زبان پھسلی۔ چنگیز نے تادیبی نظروں سے اسے گھورا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں کب انکار کر رہا ہوں کہ میں نے غلط نہیں کیا؟ مجھے اپنی غلطیاں درست کرنی نہیں آتی اور اسے معاف کرنا نہیں آتا۔ محبت میں انسان سب کچھ کر لیتا ہے ماہر، مجھے سمجھاؤ کہ تم اسے چھوڑ کے کیوں آ گئے؟ ماہر فرید نے پہلی دفعہ چہرہ موڑ کے قریب بیٹھے چنگیز کو دیکھا، پھر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ یہ تمہاری جگہ ہوتا تو زیاد کو کسی مقدمے میں اندر کروا چکا ہوتا۔ بیربل زور سے ہنسا۔ ان دونوں نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا تو اسے چہرے کے زاویے سے دیکھی۔ اوکے میں چپ ہوں۔ ہونٹوں میں زپ کی لکیر کھینچی۔ میں تمہاری جگہ ہوتا تو اس لڑکی سے معافی مانگتا، بار بار اس کے پیچھے جاتا، اس کا دل جیتنے کی کوشش کرتا، اظہار محبت کرتا، کوئی تحفہ دیتا، پھر سر کو اعترافی انداز میں خم دیا اور زیاد کو کسی مقدمے میں اندر کروا دیتا۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ بیربل نے ہاتھ ماتھے پہ لے جا کے سلیوٹ کا اشارہ کیا۔ ماہر نے بغور سے دیکھا۔ یقیناً تم بھی یہی کرتے، اس کے پیچھے پڑے رہتے یہاں تک کہ اس کی نہ ہاں میں بدل جائے۔ لڑکیوں کی نہ کا مطلب ہوتا ہے کچھ دن میرے پیچھے بھاگو اور پھر میں مان جاؤں گی۔ چنگیز نے شانش کر پیالی سے گھونٹ پڑا۔ بیربل نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ اس نے باری باری دونوں کے چہرے دیکھے۔ کس نے سکھایا ہے تمہیں یہ؟ کیا؟ یہی کہ نہ کا مطلب نہ نہیں ہوتا؟ فلموں نے، کہانیوں نے ہیں؟ ماہر نے پیٹ نیچے اتارے اور ٹرے اپنی طرف کھسکائی، پھر شیشے کی کیتلی سے سرخ چائے اپنی پیالی میں ڈالنے لگا۔ میں نے ہر جگہ یہی ہوتے دیکھا ہے دوست۔ شروع میں لڑکیاں نخرے کرتی ہیں، پھر مان جاتی ہیں۔ تمہارے پولیس اسٹیشن میں ہوموسائڈ ڈپارٹمنٹ کس فلور پہ ہے؟ چوتھے۔ کبھی 2 فلورز نیچے جاؤ، اسالٹ اور بیٹری ڈپارٹمنٹ میں تمہیں وہاں بہت سے ایسے ٹاکسک بوائے فرینڈ اور شوہر قید ملیں گے جنہیں ناک کو ہاں میں بدلنے کا خطب تھا۔ وہ چائے کی دھار پیالی میں انڈیل رہا تھا۔ وہ دونوں بالکل خاموشی سے اسے سن رہے تھے۔ جو مرد عورت کے نہ کہنے کے باوجود اس کو ہاں میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں وہی ٹاکسک پارٹنرز بنتے ہیں۔ اس نے گرم پیالی اٹھائی اور پیچھے ہو کے بیٹھا، پھر ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ اور میں ایسے مردوں میں سے نہیں ہوں، لیکن اپنی محبت کے لیے کوشش تو کرنی چاہیے۔ کوشش کرنے ہی واپس گیا تھا۔ کوشش ایک دفعہ ہوتی ہے یا 2 دفعہ، بار بار تعاقب ہوتا ہے بیربل افندی۔ اس نے رک کے گرم چائے کا گھونٹ بھرا۔ وہ دونوں بالکل خاموش تھے۔ ایک مرد کو عورت کے انکار کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر وہ کہے اس کی زندگی سے نکل جاؤ تو نکل جانا چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے وہ لڑکی نہ کہہ کے اپنا نقصان کر رہی ہو، تم اس کے لیے بہترین انتخاب ہو۔ پھر بیربل کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ مرد عورت کی طرف سے فیصلہ نہیں لے سکتا، وہ اپنے ساتھ بھلائی کرے یا نقصان۔ یہ فیصلہ اس عورت کا ہونا چاہیے۔ کسی مرد کو کسی اور کے انکار کو اقرار میں بدلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ کم از کم ماہر فرید ایسا مرد نہیں بن سکتا۔ بالفرض چنگیز کھنکھارا۔ وہ کسی غلط آدمی سے شادی کر لیتی ہے، کئی برس بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے غلط کیا، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہم سب اپنے حصے کی غلطیاں کرتے ہیں۔ قوم صاحبے، یہ اس کے حصے کی غلطی ہوگی۔ میں نے جسے چھوڑ دیا اسے چھوڑ دیا۔ وہ پھر سے نیچے کشتیوں کو دیکھنے لگا تھا۔ ان میں لگے رنگ برنگے کمکمے روشن تھے۔ چنگیز اور بیربل نے افسوس سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اس کو۔ نیم روشن ٹیرس میں اس کے چہرے کی تکلیف واضح تھی۔ لیکن تم دکھی ہو۔ ظاہر ہے میں دکھی ہوں، یہ میرے حصے کا دکھ ہے، مجھے کاٹنا ہے۔ اس سے چائے کا ایک اور گھونٹ بڑا، آواز آہستہ تھی۔ کیا معلوم وہ پچھتا رہی ہو؟ بیربل سے اس کی محبت کی کہانی کا انجام برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے دن ہو گیا، کال کر کے اس کی خیریت ہی پوچھ لو۔ ماہر نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ لبوں پہ وہی اداس مسکراہٹ تھی۔ پچھتائے گی تو خود کال کرے گی، میں پیچھے جانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اسی لمحے جیب میں رکھے فون میں تھر تھراہٹ ہوئی۔ ماہر فرید نے آنس انداز میں موبائل نکالا۔ گرین آئیز کالنگ۔ اسکرین پہ یہ الفاظ چمک رہے تھے۔ لمحے بھر کے لیے بوسفورس کے کنارے پھیلی ساری ہی دنیا رک گئی۔ ہاں اب کیا فائدہ؟ وہ مہندی کی رونق پہ نظر جمائی، بڑبڑائی۔ اس نے کبھی سچ نہیں بولا، ہمیشہ جھوٹ کہا، باتیں چھپائی۔ میں کبھی کسی کا غم لیے بیٹھی ہوں؟ غم کے ساتھ غصہ بھی ہے، تمہیں اس غصے کو باہر نکالنا ہے تاکہ تمہیں کلوزر ملے۔ کیسے؟ اس کی طرف جھک کے اونچی آواز میں بولی۔ اسے کال میں لاؤ ابھی اور اس کو بہت سی گالیاں دو۔ اسی پل میوزک بند ہو گیا۔ سب پورا نے جلدی سے آواز نیچے کی۔
گالیوں کے لفظ پہ ساتھ سے گزرتے چند افراد نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں اس کو مر کے بھی کال نہیں کروں گی، وہ تیزی سے بولی، چہرے کی رنگت سرخ ہوئی۔ پھر اس کو ذہن سے نکال دو، کھرچ دو۔ مالا نے اس بات میں سر ہلایا۔ صفورہ کی بات اس کی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ جو شخص اتنے جھوٹ بول سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور مجھے انسانوں کی پہچان کہاں ہے؟ اس سے پہلے کہ صفورہ جواب دیتی، اس کے بچوں کی نینی اسے بلانے چلی آئی۔ اس کی بیٹی رو رہی تھی۔ صفورہ اپنا کاؤنسلنگ سیشن بھول کے ساڑی سنبھالتی فوراً اسے طرف کی۔ مالا نے سر دائیں سے بائیں ہلایا۔ بچوں کی مائیں اوف۔ کشمالا، چوڑیوں کی کھنک، جھمکوں کی چھنکار، چہکتی آواز۔ وہ اس طرف پلٹی اور مسکرا لی۔ سامنے رامین کھڑی تھی، اس کی سب سے خوبصورت کلاس فیلو۔ وہ یونیورسٹی میں سب سے زیادہ تیار ہو کے آتی تھی۔ کلاس والوں سے شادی ہوئی آج تک وہ ویسی ہی نک سک سے تیار ہوتی تھی۔ انسٹاگرام پر ان کا پرفیکٹ کپل گاہے بگاہے نظر آ جاتا تھا۔ مالا، مجھے بہت افسوس ہوا سن کے، رامین حال احوال کے بعد کہنے لگی۔ اب ماں بہت بہتر، تمہاری جاب اور کیریئر سب ختم ہو گیا۔ سو سوری، ظہیر نے بالکل اچھا نہیں کیا۔ اسی پل کسی نے میوزک آن کر دیا۔ کانوں کے پردے پھاڑتی آواز کے باوجود رامین کی دب نہ سکی۔ کشمالا کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ لب کھلے لیکن پھر گہری سانس لی۔ بہت سے الفاظ روک لیے۔ وہ ماں ہی نہیں تھی جو منہ توڑ جواب دے رہی تھی، وہ مالا تھی۔ تھینک یو، ایکسکیوز می۔ وہ پرس اور موبائل اٹھائے آگے بڑھ گئی۔ ایک دم تنفس بے ربط سا ہو گیا تھا۔ حال کی دیواریں تنگ ہو گئی تھی اور آنکھیں جلنے لگی تھی۔ کیا یہ تمہاری ڈیفنس میکانزم ہے؟ سامنا کرنے کے بجائے فرار اختیار کرنا؟ خاموش ہو جاؤ، اس نے ذہن میں ابھرتی آوازوں کو ڈپٹا۔ ذرا دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر دل نے سرگوشی کی۔ کیا واقعی یہ تمہارا ڈیفنس میکانزم ہے؟ کیا اسی لیے تم ماں کو چھوڑ کے اسلام آباد چلی گئی تھی؟ وہ پینسل ہیل سے چلتی ہوئی مارکی کے واش رومز کی طرف آ گئی۔ پہلے ایک بڑا سا پاؤڈر روم بنا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ سنک کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور دیوار گیر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھی۔ میں بھی کس کا غم دے رہی ہوں؟ ایسے شخص کا جس نے مجھے جاب لیس کیا، سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ کم مائیگی کا احساس، رامین کی نظریں، سب جیسے دل میں گڑ گیا تھا۔ اس نے نل کھولا اور ہاتھ نیچے کیے ہی تھے کہ ایک دم کسی نے اس کو گردن سے دبوچ لیا۔ چیخ کشمالا کے حلق میں رہ گئی۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ گردن پہ رکھے۔ وہ ایک بوڑھا ہاتھ تھا جس کی نظریں ابھری ہوئی تھیں، اور وہ اس کی گردن کو زور سے دبا رہا تھا، لیکن وہ ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے چیخنا چاہا، اس ہاتھ کو اپنے گردن سے کھینچنا چاہا، لیکن ساری ہمت ختم ہو چکی تھی۔ ایک جھٹکے سے نادیدہ ہاتھ نے اس کی گردن چھوڑی۔ وہ زور سے اوندے منہ نیچے جا گری۔ سر دیوار سے لگا اور لمحے بھر کے لیے ساری دنیا گول گول گھوم گئی۔ ماں، ماں۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں لیے دیوار کے ساتھ بیٹھتی چلے گئی۔ تنفس تیز تیز چل رہا تھا۔ اس نے گردن پہ ہاتھ رکھا، کچھ کیلا سے محسوس ہوا تھا۔ مالا نے ہاتھ اوپر کر کے چہرے کے سامنے کیا۔ بصارت دھندلی ہو رہی تھی کہ سر ابھی تک چکرا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پہ خون کا ننھا سا قطرہ تھا۔ وہ بدک اٹھی اور سلیب کا سہارا لے کے کھڑی ہوئی۔ جو کندھا دیوار سے لگا تھا وہ شدید درد کر رہا تھا۔ سر کے پیچھے بھی گومڑ سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کی گردن سرخ ہو رہی تھی۔ اس پہ باقاعدہ ایک ہاتھ کی انگلیوں کا نشان تھا، اور اس پہ کچھ اور بھی تھا۔ درمیان میں ایک ننھا سا کٹ جس سے 2-3 کچے خون بہے تھے۔ اس نے یاد کرنا چاہا، کچھ چمکیلا سا چھپا تھا، اس کو نہ جانے کیا تھا۔ مالا نے نل کھولا اور پانی ہاتھوں میں بھرا، پھر اسے چہرے پہ ڈالا۔ چلتی آنکھوں کو قدرے سکون ملا۔ پھر اس نے دائیں بائیں دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن کوئی تھا۔ وہ تیزی سے دروازے تک آئی، ہینڈل گھمایا۔ وہ لاک تھا۔ کشمالا مبین کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ اس نے زور سے ناپ گھمایا۔ وہ جام میں رہا۔ کوئی ہے؟ ہیلو؟ وہ زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ پاؤڈر روم کی دیواریں تنگ ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ گرمی، حبس، گھٹن۔ اتنے شور کے باوجود کسی کو اس کی آواز سن لینی چاہیے تھی، لیکن کوئی اس طرف نہیں آیا۔ اس نے اطراف میں دیکھا، دائیں بائیں اپنے پیچھے۔ چہرے کی رنگت آہستہ آہستہ نچلنے لگی۔ سلیب پہ اس کا پرس رکھا تھا۔ اس نے جلدی سے موبائل نکالا۔ سامنے واٹس ایپ ان باکس کھلا تھا۔ اس کی انگلیوں نے دماغ سے رابطہ چھوڑ دیا۔ وہ خود بخود اسکرین پہ چلنے لگی۔ ماہر فرید کے نمبر پہ وہ رکی اور اسے کلک کیا۔ دوسری جانب گھنٹی بجنے لگی۔ وہ موبائل اسکرین کو بجتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور وہ دونوں اسے ایکسکیوز می۔ وہ تیزی سے موبائل لے اٹھا اور اندر لاؤنج میں آیا۔
اسی پل موبائل خاموش ہو گیا. محض 2 گھنٹیاں ہی ہوئی تھی. اس کی انگلیوں نے بنا سوچے سمجھے کال بیک کا بٹن دبایا. فون کون سے لگایا. ساری دنیا ساکت ہو چکی تھی. اس کا صرف اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز آ رہی تھی. کال آگے سے کاٹ دی گئی تھی. بے رحم سی ٹوٹو بجنے لگی. ماہر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے. اس نے ہاتھ نیچے گرا دیا. خیریت؟ اسے خاموش چہرے کے ساتھ باہر آتے دیکھ کے چنگیز نے پوچھا. ماہر نے سر جھٹکا. شبنم تھی. شاید غلطی سے کال کی تھی. اس کی آواز پست تھی. ان کو دیکھے بنا وہ واپس اپنی کرسی پہ بیٹھا. چائے کی پیالی کو دوبارہ نہیں چھوا. وہ دونوں آپس میں کوئی اور بات کرنے لگے. ماہر خاموشی سے موبائل اسکرین کو دیکھے گیا. وہ ننھا سا آلہ خاموش تھا. یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ ابھی 2 گھنٹے ہی گئی تھی کہ اس نے جلدی سے کال کاٹ دی. پھر گھبراہٹ سے مادے کچھ ہوا. یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ ایک دفعہ فون جگمگانے لگا. اسی نمبر سے کال آ رہی تھی. اس نے جلدی سے اسے کاٹ دیا. کیا سوچتا ہوگا وہ؟ اتنے دھڑلے سے کہا تھا اسے نہیں بلاؤں گی. پھر اف مالا اف. اس کے اوسان اب بحال ہو رہے تھے. اس نے جلدی سے سفورہ کو کال ملائی. طویل گھنٹیاں جانے لگی لیکن جواب ندارت. ایک دفعہ پھر دروازے تک آئی اور اس کو زور سے بجایا. ہتھیلی اب سرخ پڑ کے درد کرنے لگی تھی. کوئی کیوں نہیں آ رہا تھا؟ یا شاید اس نے آئینے میں خود کو دیکھا. گردن کی سرخی ہنوز برقرار تھی. شاید کوئی اس کی آواز کو دبا رہا تھا. کوئی ابھی بھی اس کے ساتھ وہاں موجود تھا. اس نے جلدی سے سر پر دوپٹہ لیا اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کے تیز تیز آیت کرسی پڑھنے لگی. خوف، بے بسی، الفاظ گڈمڈ ہو رہے تھے. دل پوری طرح دھڑک رہا تھا. کلک کی آواز آئی اور دروازہ کھلا. ایک لڑکی اپنا بچہ لیے مصروف سے انداز میں داخل ہو رہی تھی. اس سے پہلے کہ اسے دیکھتے کشمالا اپنا پرس اٹھائے تیزی سے باہر لپکی. ہال میں آ کے اس نے چند گہرے سانس لیے. ارد گرد بہت سے لوگ تھے. کیمروں کی فلیش لائٹ، ہنسی کی آوازیں. وہ اپنے پیروں پہ گول گول گھومی. وہ اب بھی اس کے تعاقب میں تھا. وہ شخص جس کے پاس اس کی تصویر تھی. ماہر فریب کے پاس ایک البم تھی. اس میں آپ کی تصویر تھی. کیف جمال کا کہا گیا فکرہ ذہن میں گونجا. میں جس آدمی کا غم لیے بیٹھی ہوں وہ اس عامل کے ساتھ ملوث ہے. وہ زیر لب بڑبڑائی. بار بار اس کے جرائم یاد کرنے پڑتے تھے ورنہ دل ان کو بھلا دینے کے لیے تیار تھا. وہ تیز قدموں سے خارجی راستے کی طرف بڑھ گئی. اسے گھر جانا تھا اور اسے معلوم تھا اسے گھر جا کے کیا کرنا ہے. عامل اسے ڈرا کے کیا پیغام دینا چاہ رہا تھا؟ کشمالا مبین کی سمجھ میں آ گیا تھا. بوسفورس کنارے کشتی کے اندر 2 لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے جیسے فوج کے پیچھے دوست کافی عرصے بعد ملے ہوں. ایک ترکش لوگ گیت گنگنانے لگا اور دوسرا اس کو سن رہے تھے. ان کی آوازیں چند منزلیں اوپر اس نیم روشن ٹیرس تک سنائی دے رہی تھی. وہ سمجھتی ہے تم اس عامل کے ساتھ ملوث ہو جس کو وہ خواب میں دیکھتی ہے. چنگیز سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا. ترکش لوگوں کی مڈل کلاس کی ایک سویت جادو جنات اور نظر کو مانتی تھی اور وہاں جگہ جگہ ایسے ہورجا بیٹھے تھے جو جادو کا علاج کرنے کا دعویٰ کرتے تھے. میں نے اسے بتایا ہے کہ وہ ہمارا مشترکہ دشمن ہے لیکن وہ میرا یقین نہیں کرتی. ماہر نے کافی دیر بعد فون اسکرین سے نگاہیں ہٹائیں. شاید اب اسے اسکرین کو روشن نہیں ہونا تھا. تمہیں پہلے اس عامل کو ڈھونڈنا چاہیے تاکہ اسے بطور ثبوت اس کے سامنے پیش کر سکو. اور چنگیز، ماہر نے آہستہ سے کہا، مجھے پہلے حلال کو ڈھونڈنا ہے. چنگیز اور بیربل نے ایک دوسرے کو دیکھا. پھر اس نے ہلکے سے سر جھٹکا. آف کورس. ٹیرس پہ خاموشی چھا گئی. اوپر لٹکتے کمکمے چپ چاپ اپنے نیچے بیٹھے 3 نوجوانوں کے تاثرات پڑ رہے تھے. کیا اس نے واقعی زیاد کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے؟ چنگیز نے پھر سے کوشش کی. نہیں. وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش نظر آ رہے تھے. وہ موبائل کی بجھی ہوئی اسکرین دیکھ رہا تھا. اپنی رقابت ایک طرف رکھے بتاؤ وہ ٹال، ڈارک اور ہینڈسم کیسا آدمی ہے؟ ہینڈسم نہیں ہے وہ. ماہر نے زور سے موبائل میز پہ رکھا. اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا. بیربل نے مسکراہٹ روکنے کے لیے لبوں پہ ہاتھ رکھ لیا. اس کے علاوہ کوئی بری بات؟ ماہر نے نیچے کھڑی کشتی کو دیکھا. وہ 2 کنارے پہ پانی کے ساتھ ہلکا ہلکا جھول رہی تھی. بس وہ مجھے پسند نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں ماہر. شاید تمہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. کچھ تھا بیربل کے انداز میں کہ ماہر چونک کے اسے دیکھنے لگا. دیکھو اگر 2 لوگ آپس میں محبت کرتے ہوں اور ان کے درمیان میں نہیں آنا چاہیے. وہ سوچ سوچ کے بول رہا تھا. اچھا بیربل افندی. وہ بغور اپنے بھائی کے تاثرات دیکھ رہا تھا. 2 محبت کرنے والے کو شادی کرنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے. ماہر آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے اسے دیکھے گیا. بیربل نظر ملائے بغیر کہے جا رہا تھا. یہ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنا لائف پارٹنر اپنی مرضی سے منتخب کرے. چنگیز نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور آگے کو ہو بیٹھا.
کھل کے بات کرو۔ بیربل تھوک نکلا، پھر مسکرا کے ان دونوں کو دیکھا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنگیز کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے بے اختیار ماہر کو دیکھا۔ وہ حیران نہیں ہوا تھا۔ اس نے پیچھے کو ٹیک لگائی، سینے پہ بازو لپیٹے اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ اس دفعہ کس سے شادی کرنا چاہتے ہو تم؟ زور اس دفعہ پہ تھا۔ اس کا نام حزان ہے، وہ میری بیکری سے صبح کافی لینے آتی ہے۔ ہم پہلے اچھے دوست بنے اور اب ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ دونوں خاموشی سے سن رہے تھے۔ بیربل کی آواز پر اعتماد ہونے لگی۔ وہ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، وہ کہہ رہا تھا اور ماہر انگلیوں پہ گن رہا تھا۔ اس نے لٹریچر میں ماسٹرز کیا ہے اور لالچی ہے۔ ماہر نے کھلے ہاتھ کی ایک انگلی بند کی۔ اور چالاک بھی۔ چنگیز نے اپنے ہاتھ کا انگوٹھا موڑا۔ تمہاری دولت کے پیچھے ہے۔ ماہر نے آخری انگلی مٹھی میں بند کی۔ بلکہ تمہارے جیسے 3-4 پھنسا رکھے ہوں گے، تم جلد شادی بھی مان کے وہ مان نہیں رہے ہوں گے۔ چنگیز نے ماہر کو دیکھا اور وہ دونوں بے اختیار ہنس دیے۔ بیربل چند لمحے کچھ بول ہی نہیں سکا، پھر اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ تم اس کو جانتے بھی نہیں ہو اور وہ تمہیں جانتی ہے بھی؟ کیا اسے معلوم ہے کہ تمہارے پاس تمہارے باپ کی دولت اگلے 4 سال تک نہیں آئے گی؟ اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ کیا وہ جانتی ہے؟ میں اسے بتا دوں گا۔ ماہر ہلکا سا ہنسا۔ چنگیز نے بھی ہنس کے سر جھٹکا۔ بیربل تم کب سمجھو گے؟ بیربل نے مٹھیاں بھینچ لی اور ایک لب ایک دوسرے میں پیوست۔ تم لوگ بغیر کسی کو جانے یا سمجھے اس کے بارے میں اتنی گھٹیا سوچ کیسے رکھ سکتے ہو؟ چلو جان لیتے ہیں۔ ماہر مسکراہٹ ڈبا کر سیدھا ہوا۔ آج ہی اس کو اپنی حقیقت بتاؤ، پھر دیکھو وہ کیا کرتی ہے۔ میں بتاتا ہوں وہ کیا کرے گی۔ چنگیز نے ہنستے ہوئے کیتلی اپنی پیالی میں پھر سے انڈیلی۔ سرخ دھار پیالی میں گرنے لگی۔ پہلے وہ کہے گی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بیربل۔ آواز باریک کرتے ہوئے شکردان کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ غم ہو یا خوشی میں تمہارے ساتھ ہوں بیربل۔ ماہر نے شکردان اس کے سامنے کیا۔ پھر وہ تمہارا فون اٹھانا کم کر دے گی۔ چنگیز نے شکر کی 2 ڈلیاں چائے میں گرائیں۔ اس کے بعد ملنا کم کر دے گی۔ ماہر اب اسے چمچ اٹھا کے دے رہا تھا۔ پھر کچھ دن بعد وہ کہے گی اٹس ناٹ یو، اٹس می بیربل۔ ہم اچھے دوست بن کے الگ ہو جاتے ہیں۔ چنگیز آواز کو باریک کر کے کہہ رہا تھا۔ ماہر بے اختیار ہنس دیا۔ اس کے بعد میرے یار۔ چنگیز نے اپنے بھاری ہاتھ سے سامنے بیٹھے بیربل کا کندھا تپکا۔ تم اگلے لڑکی کی طرف چلے جاؤ گے اور وہ اگلے شکار کی طرف۔ بیربل نے غصے سے اپنا کندھا پیچھے کیا۔ اس کا چہرہ لال بھوکا ہو رہا تھا۔ تم دونوں، اس سے دان کچکچائی۔ چنگیز چائے میں شکر مکس کر رہا تھا اور ماہر وہ گردن پیچھے پھینک کے ہنستا جا رہا تھا۔ میں جس سے شادی کی بات کرتا ہوں تم اس کے بارے میں یہی کہتے ہو ماہر؟ وہ بھی بسی بھرے غصے سے بولا۔ کیا میں کبھی غلط ہوا ہوں؟ ماہر نے انگلی کی نوک سے آنکھوں میں پانی صاف کیا۔ اس دفعہ تم غلط ہو، میں ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، سب سے مختلف۔ ٹیرس پہ پھر سے ایک کہکا گونجا۔ بیربل پیر پٹک کے کھڑا ہوا۔ تم دونوں مجھ سے اپنے الفاظ کے لیے معافی مانگو گے؟ دیکھتے ہیں۔ ماہر نے مسکرا کے کندھے اچکائے۔ بیربل چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر اس کی آنکھیں چمکی۔ اللہ کرے کشمالا اس ہینڈسم زیاد سے شادی کر لے۔ ماہر کی مسکراہٹ برقرار رہی۔ بیربل نے بے بسی سے چنگیز کو دیکھا۔ اور اللہ کرے تمہاری بیوی کسی کے ساتھ بھاگ جائے۔ چنگیز زور سے ہنسا۔ میری تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ چکی ہے۔ وہ چلا کے بولا اور دھڑ سے دروازہ کھول کے چلا گیا۔ ان دونوں کا کہکا پھر سے گونجا تھا۔ فیضی خانم کچن فریج میں کچھ رکھ رہی تھی۔ بیربل گلابی چہرہ لیے ان کے سامنے رکا۔ اگر صبح میں اپنے کمرے میں مردہ پایا جاؤں تو ان دونوں کو میرے جنازے پہ مت آنے دینا۔ فیضی خانم نے چہرہ اٹھا کے پریشانی سے اسے دیکھا۔ مگر کل تو میری چھٹی ہے۔ اف! وہ پیر پٹک کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دھاڑے دروازہ بند ہونے کی آواز باہر ٹیرس تک سنائی دی۔ چنگیز کی مسکراہٹ اب کم ہو چکی تھی۔ وہ پرسوچ نظروں سے ٹیرس کی کھڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ 4 سال بعد اس کو اپنی دولت مل جائے گی ماہر، تب یہ ان لالچی عورتوں سے کیسے بچے گا؟ 4 سال بعد بیربل نے 30 سال کا ہو جانا تھا۔ ان کے باپ کی وصیت کے مطابق اگر وہ اپنی کمپنی کو ان کے مختص کیے گئے معیار تک نہیں لے جا سکتا، تب بھی 30 برس کی عمر میں اس کو اس کا ٹرسٹ فنڈ مل جائے گا۔ تب کی تب دیکھیں گے۔ وہ باہر پھیلی رات کو دیکھ کے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ہنسی اب غائب تھی۔